ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم بیکاز آف سرٹن ریزرویشنز آپ کے چینل کی بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی. بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں جہاں نوکری کر رہا ہوں یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے الحمدللہ آپ کے توسط سے سیکھی ہیں کہ جو دین کے خلاف ہیں, نظام کے خلاف ہیں, اللہ کے نظام کے. تو مجھے وہاں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اپنے بالا افسر کے کہنے پہ, ٹھیک ہے. اور جب میں وہ نہیں کرتا تو مجھے یہ ہے کہ یا تو کارنر بھی کر دیا جاتا ہے, اور سیکنڈلی مجھے اپوز بھی کیا جاتا ہے, اینڈ دین میرے اوپر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کر رہا ہے جبکہ ادارے کی اس کو جانا فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ادارے میں صرف نوکری کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں دبے الفاظ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں اس وقت کوئی موجودہ ادارہ ہے تو یہی الحمدللہ جس میں میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی, ساحل صاحب کو بھی سمجھ آ گئی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر یہ ہے جی کہ میں ایک منٹ میری بات سن لیں وکاس. بات یہ ہے کہ میں نے جہاں بات کرنی ہے وہاں یہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں اس پہ اگر مجھے ٹیگ لگا کے سائڈ لائن کر دیں گے تو میری نوکری جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر میں حکمت اور مفاہمت پہ چلتا ہوں اور میں ایک بڑی پوزیشن پہ جاتا ہوں کل کو انشاءاللہ, جو اللہ نے پتہ نہیں لکھی ہے نہیں لکھی, تو میں اس قوم کے لیے بہتر فیصلے لے سکتا ہوں. تو میں ساحل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساحل, میں قول قولا سدیدا کے اوپر چلوں کہ وہیں پہ کھڑا ہو جاؤں جہاں غلط کام ہو رہا ہے, یا میں مفاہمت کے ساتھ اس کو اگنور کروں اور نیت اپنی یہ رکھوں کہ کل کو اللہ جب مجھے ایک بڑا رتبہ یا بڑا پوزیشن رینک دے گا تو وہاں جا کے میں اس قوم کے لیے فیصلے لوں. تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں. آپ یقین کریں میری حالت ایسی ہے کہ آئی ایم انیبل کہ میں کس طرح سے اس پوزیشن کو لے کر چلوں اپنے پروفیشن کو. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, یہ ساحل صاحب جواب دیتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ساحل جیسے سمندر سے میں سوال کے ذریعے علم نکالتا ہوں, تو سمندر سے کوشش نہیں کی جاتی, بس ڈبکی لگائی جاتی ہے, خود ہی سمندر جو ہے سنبھال لیتا ہے. ساحل صاحب آپ جواب دیجیے گا. تو کسی کی منہ پہ تعریف کرنا جو ہے نا وہ ریا کو دعوت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے. آپ نے میرے نبی کا نام لے کے دعوت دی ہے تو میں تو پیدل آنے کے لیے تیار ہوں, بس مجھے بتائیے گا, میں ضرور حاضر ہوں گا. دوسری بات, میں سمجھ سکتا ہوں جو آپ کی نیت اور آپ کا ویژن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, اس ملک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ جیسے بندوں کو اور طاقت دے کہ جس طریقے سے آپ کی نیت ہے اور جس طریقے سے جس وجہ سے آپ اس ادارے میں ہیں, ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو اور قوم کو. مگر میں پھر بتا دوں آپ کو, غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ کل آپ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ. چھوڑیں, آپ پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, آپ کی کل کی زندگی کا نہیں ہمیں پتہ. تو تب تک جب تک آپ زندہ ہیں تب تک قول قولا سدیدا تو چلے گا, اور اسی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ایکوٹی کریٹ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وما یعلم جنود ربکم, کیا پتہ کس بندے کو کیا چیز کی ضرورت تھی اس وقت, جو آپ کی سیدھی بات کی وجہ سے اس کو تقویت مل گئی. میں نے بھی اپنے احباب کے تھرو بڑی بڑی کوپرٹ میں بیٹھ کے سیدھی بات کرنی سیکھی تھی. ہمت کسی میں نہیں ہوتی جب تک کوئی ایک بندہ شروع نہیں کرتا. تو بارش کا پہلا قطرہ بنے, جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ کسی اور ادارے میں لے لیں گے, نہیں لینا تو اس ادارے میں بھی نہیں لیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے آپ بات تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیت کے خلاف تو میں کوئی بھی مشورہ نہیں دوں گا. کچھ پتہ نہیں اگلے سیکنڈ کا آپ زندہ ہے کہ نہیں. قول قولا سدیدا از دی اونلی اسٹریٹجی. ہاؤیور ٹائمنگ ضرور رکھیں اپنے آپ کو, اس ٹائم کے لیے رکھیں کہ جس ٹائم پہ آپ کو پتہ بڑی بلا کا سامنا کریں آپ. ورنہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ صرف جذبات کی راہ میں آپ کسی کو پیار سے بھی وہ بات سمجھا سکتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ ہڈی, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کر رہے ہیں, کس طرح کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو تو پھر سیدھی بات ہی کرنی پڑے گی. کیونکہ ورنہ ہوگا یہ کہ کچھ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے جونیئرز, آپ کے سبارڈینیٹس, آپ کے پیئرز بھی, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ ہیں. وہ اپنی تربیت لے رہے ہوتے ہیں آپ سے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر بندہ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں بہت اسرٹیونیس اور پاور ہے ماشاءاللہ, تو لوگ آپ سے انفلوئنس ہوئے ہی ہوئے ہوں گے پہلے سے. اور اگر آپ نے بھی حکمت کے تقاضے پورے کیے تو ان کو نہیں پتا کہ آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے, انہوں نے لائف سٹائل یہ بنا لینا, اسپیشلی آپ کے بچوں نے. تو میں نا کراچی الیکٹرک میں نا انٹرویو دے رہا تھا, تو اس وقت کے جو وی پی ایچ آر تھے نا, بڑی اچھی پوزیشن کا انٹرویو تھا. تو پہلے میرا سی ای او سے انٹرویو ہوا, پھر وی پی ایچ آر نے فائنینشیلز ڈسکس کرنے تھے. تو مجھے کہتے کہ آپ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس وقت زونگ میں اسٹریٹجی دیکھتا تھا, تو میں نے انہیں کہا صرف میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نوکری نہیں کرنا چاہتا. کہتے کیوں. میں نے کیونکہ ابھی آپ جب سی ای او کے ساتھ آئے تھے نا, اور جتنے مؤدبانہ طریقے سے آپ ان سے بات کر رہے تھے, مجھے بھی اتنی مؤدبانہ طریقے سے بات کرنی پڑے گی. اور میں اسی بات سے نا کب سے اندر سے نا تعفن کا شکار ہوں کہ اگر میرے بیوی بچے دیکھ لینا کہ میں کتنا
مؤدبانہ طریقے سے اپنے باس سے بات کرتا ہوں. گھر آ کے میں بہت بڑی چیز بنتا ہوں تو میری بیوی نے طلاق لینی ہے میرے سے کہ تو میرے آگے تو بہت بڑا سی ای او بنتا ہے. تو میں آپ کو ویسے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اسٹرائک اٹ وین یو کین اسٹرائک اٹ. اس کے بعد کئی دفعہ آپ کو صحیح بتاؤں شیطان خود بھی اور آپ کا اپنا نفس بھی آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ یار پہلے میں نے وہاں پہ جب دکھانی تھی ننگی تلوار تب تو دکھائی نہیں, اب کس موقع پہ میں دکھا رہا ہوں. حالانکہ موقع یہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے, بس شیطان اس کو کم کر کے دکھاتا ہے. سو جیسے ہی آپ ایک جگہ کمپرومائز کریں گے یور سائیکالوجی ول بیکم انفیریئر, اور ایک جگہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو اگلے موقع پہ بھی یور سائیکالوجی ول بیکم سپیریئر. اس کو مومنٹم بولتے ہیں. تو انسان اپنے مومنٹم پہ ہی رہ رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں. وہ لوگ پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے لیے ہمت درکار تھی. حالانکہ وہ ہمت جب درکار تھی کئی سالوں پہلے اس نے دکھا دی ہوئی تھی, اس کے مومنٹم میں بہتا ہوا صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. سو اٹس جب پہلا موقع ملے گا پہلی جو بھی آیت نظر آئے گی وہ پوری کریں گے آپ انشاءاللہ. ساحل صاحب آپ نے جو بات کی اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں. فائزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا سوال لے لیتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کول قولاً سدیدہ یعنی سیدھی بات کرنی ہے, کل کا پتہ نہیں ہے, آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, تو آج جو موقع ہے اس کے اوپر سیدھی بات کریں. تو اس طرح نوکری بھی جاتی ہے تو جائے. اب نوکری جائے گی, اگر یہ کلیہ سارے اپلائی کر لیں آپ کی بات کے اوپر, تو میرے خیال سے اگر کوئی 10 کروڑ پاکستان میں جاب کر رہا ہے بندہ یا 8 کروڑ کر رہا ہے تو اس میں 4-5 کروڑ تو فارغ ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ توکل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ جاب میں نہیں رہتے تو جو کام آپ سوچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہیں اور سے آپ کو لے سکتا ہے آپ سے. تو یہ جو توکل ہے یہ کس طرح لانا ہے؟ ساحل صاحب پہلے وہ جو وسیم صاحب تھے ان کا جو سوال تھا اسی میں سے میں نے کہا کہ اگر جاب لیس ہو جائیں گے, کول قولاً سدیدہ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اور پھر اس کے لیے تو اللہ توکل چاہیے, اور اللہ کا جو توکل ہے وہ تو بڑا مشکل پیدا ہوتا ہے جب بندہ بے روزگار ہو جائے. میں آپ کو یہ حال ویسے ہونا چاہیے لیکن موجودہ صورتحال کی, کیونکہ شیطان کا فیکٹر بھی ہے نا بیچ میں, وہ تو آپ کو پنچ کرے گا کہ بھائی کیوں کر رہی ہے. مگر آپ پیٹرن دیکھیں نا, آپ انسانی پیٹرن اپنے کولیگز کا ہی دیکھ لیں, اپنے سینئرز کا دیکھ لیا کریں, اپنی پچھلی نسل کا دیکھ لیا کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پال رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے, اس کو اویلیبلٹی بائس کہتے ہیں. جب سگریٹ نوشوں سے کہا جاتا ہے نا کہ یار سگریٹ سائنس کہتی ہے کہ چھاتی کا کینسر ہو جائے گا اس سے, تو کتنے سارے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں چھاتی کے کینسر سے. تو سگریٹ نوش پتہ کیوں سگریٹ نہیں چھوڑتا؟ اس کے سامنے اس کے سسر یا اس کے بڑے چاچا یا تایا ابو یا ابا جی 80 سال کا کوئی ایک بابا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں وہ تو زندہ ہے, سگریٹ پیتے میں بھی بچ جاؤں گا. اس کو اویلیبلٹی بائس کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا اویلیبل کرنا چاہتے ہیں نا وہ اویلیبل ہو جاتا ہے اور آپ اس کی بنا پہ وہ کام جاری رکھتے ہیں. تو یہ باعثنس ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب انسان نے جاب جب اس کو ڈر ہونا کہ مجھے جاب نہیں ملے گی, تو وہ پھر ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ جن کو کئی سال جاب نہیں ملی, جان کے وہ ڈیٹا اویلیبل کرتا ہے اپنے سامنے. حالانکہ لاکھوں ایسے انسان ہیں جن کو نوکری چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے, لاکھوں, تو کروڑوں میں ایون دنیا میں. تو بالکل یقیناً. تو یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ اللہ کے اوپر جو آپ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر پیٹرن کے بھی آپ کے ذہن کو سکینہ, دل کو سکینہ دے گا, جب آپ کو بڑے کام مل جائیں گے آپ کو. مگر میں پیٹرن کی بیس پہ توکل نہ ہوا نا, یہ تو سائنس ہوئی. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پیٹرن بن جائیں اللہ کے نام کے اوپر. آپ جب اتنا توکل دیکھیں, بندر جو ہے نا, بندر اور انسان میں فرق ہوتا ہے. بندر جب تک اگلی جھاڑی نہیں پکڑتا پچھلی نہیں چھوڑتا, اگلی شاخ. انسان جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کا ہاتھ میں رکھتا ہے, تو اس کو شاخوں پہ شاخیں خود ہی مل رہی ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں پچھلی شاخ نہ چھوڑوں. سو فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں. جب یہ ادارے نہیں, اسی بات میں سے مجھے ساحل صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ان کا یوٹیوب چینل, وہ تو رحلت فرما گئے دنیا سے, حالانکہ یوٹیوب نے ان کا چینل بند کر دیا, وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ان کو میں سنتا تھا, اسی بات میں انہوں نے ایک اپنا فلسفہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی اپنے افسر کا یا اپنا جو ایم ڈی ہے, سی ای او ہے, اس سے امید لگا لینا کہ یہ نگہبان ہے میری جاب کا, تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں, اور یہ شرک کا سب سے اولین درجہ ہے. آپ کو صرف توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے, اسی بات میں سے کہ آپ یہ نہیں کوئی ہو سکتا کہ یہ بندہ جو ہے افسر ہے یا جو بھی ہے وہ میری نوکری کھا جائے گا. نوکری اللہ نے دینی ہے, عزت اللہ نے دینی ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں یہاں پر ان کو کوٹ کروں گا, اللہ ان پر رحمت کرے.